تیسرے پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے مراتب کو بیان کیا۔ نبیوں میں پورے نبیوں کے مرتبے ایک نہیں ہے، کوئی نبی کسی نبی سے بڑھ کر ہے، کوئی نبی کسی نبی سے بڑھ کر ہے، اللہ وہ بیان کیا ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، رسول یہ رسول فضلنا بعضهم علی بعض، جن کو ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضلت بخشی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ دیکھو، منہم من کلم اللہ، بعض رسول نبی وہ ہیں جن سے اللہ بات کیا، ورفع بعضهم درجات، اور ایک دوسرے کے مراتب ان میں بڑے ہوئے ہیں۔ تو نبیوں کے مراتب کو بیان کیا، سب کے مرتبے نبیوں کے آپس میں ایک نہیں ہے، کوئی نبی کسی سے بڑھ کر ہے، کوئی نبی کسی سے بڑھ کر ہے، لیکن اتنی بات پکی ہے کہ پورے نبیاں پورے انسانوں سے بڑھ کر ہیں۔ آگے دیکھو، آگے آیت الکرسی ہے، ہر نماز کے بعد فرض نماز کا سے پڑھنا چاہیے۔ ہر فرض نماز کا جو بندہ پڑھنے کا اہتمام کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کریں گے، موت اس کی آڑ ہوگی، اور اس کی کئی فضائل ہے۔ درس قرآن میں سورہ بقرہ کے شروع میں بتایا تھا سب چیزیں، دوبارہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب دیکھو، ایک مناظرہ یہاں بیان کیا گیا، نمرود کا اور ابراہیم علیہ السلام کا قصہ اور مناظرہ بیان کیا گیا۔ نمرود ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا دشمن تھا، کافر تھا، اور ان اپنے آپ کو خدا بولتا تھا۔ جو لوگ بھی خدا بولے نہیں، انہوں غریب نہیں تھے۔ تو پھر میں بات آگی نہیں، جو بھی لوگ دعویٰ کیے یا پھر جن کو بھی جو لوگ بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھتے نہیں، انہوں غریبہ نہیں ہوتے، انہوں ایسے مستی خور ہی ہوتے ہیں۔ فرعون مغلق کھاتا تھا کیا؟ خدائی کا دعویٰ کیا، منکھوں نہیں تھا، ان بڑا مالدار تھا، بادشاہ تھا مصر کا۔ تو یہ بھی بادشاہ تھا۔ تو نقطہ پوائنٹ کیا ہے، پکڑنے کی بات کہیں ہمارے کو یہاں سے، آدمی کے پاس جب کوئی عہدہ پیسہ آتا ہے تو پھر آدمی چڑھ جاتی ہے، اسے جو ٹھکانے پر نہیں رہتا۔ یہ شریف صاحب ٹھکانے پر نہیں رہتے، یہ ہماری کو ایسا نہیں ہونا ہے۔ ہمارے پاس پیسہ آن دے، پیسہ کو سو جان دے، ہمیں کیا ہونا ہے، ہمیں اس کے اوپر آنا نہیں، یہ ہمارے اوپر آنا سو۔ ہمیں اسلام پر غالب نہیں آنا، اسلام ہمارے پر غالب آنا۔ ہمیں اسلام پر راج نہیں کرنا، اسلام ہمارے پر راج کرنا ہے۔ اللہ کی راجنیتی ہمارے اوپر ہونا، ہمیں اس کے اوپر نہیں بولنا سو۔ ٹھیک ہے، دیکھو نمرود کیا کیا، اپنے آپ کو لوگوں سے سجدہ کراتا تھا، اپنے آپ کو خدا بولتا تھا، یہ سب چیزیں ہوتی تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس کا دونوں کا مناظرہ ہوا، مطلب ڈیبیٹ، انگلش میں ڈیبیٹ، مناظرہ، عربی میں مناظرہ بولتی ہیں اسے۔ مطلب کیا ہے، دلائل سے بات سمجھانا ہوتا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، اگر تمہیں سچ پر حق پر ہو کو تمہیں دلائل دیے، میں اگر غلطی پر تھا تو ہمارے پاس پروف ہے، دلائل ہے، تو پھر میرے پاس دلیل ہے تو پھر میں تمہاری بات کو مان لے کے اٹھنا سو۔ میرے پاس اگر دلیلیں ہیں تمہارے پاس نہیں ہے، میں دلائل دیا تو پھر تمہیں میری بات کو مان کے اٹھنا ہے، یہ ہے۔ لیکن اس وقت کے جتنے مناظرے ہو رہے ہیں اس وقت میں، وہ چکے ٹائم پاس کے مناظرے ہیں، کامیابی کوئی نہیں ہو رہی، نتیجہ کوئی نہیں نکل رہا ہے۔ اب پرسوں 1.5-2 مہینے پہلے خدا کے بارے میں مناظرہ ہوا، اسلام مسلمان ہی سے اللہ کے وجود پر انکار کر رہا ہے، مناظرہ تو ہوا، مفتی صاحب سے دلیل پر دلیل دے رہے تھے، عقلی دلائل سنا، کیا سمجھنے تیار ہے۔ ٹاپک جس پر مناظرہ کرنا کو طے ہوا تھا ان اس سے ہٹ جا رہا ہے، جذبات میں آ جا رہا ہوں۔ وہاں فلسطین میں کئی کو مار رہا، بچوں کو اللہ تعالیٰ کی مروا رہا ہے، کوئی ٹاپک فلسطین کے بچوں کو مارنے پر ہے یا خدا کے وجود پر بات ہو رہی ہے؟ ایسے ہی ہوتے ہیں لوگ، مناظرہ کرنے والے لوگ ہیں کیا، ان کو کوئی اصول معلوم نہیں ہوتا، ان کو بات ٹاپک کیا طے کی وہاں خدا کے وجود پر بول کر بحث، لیکن ان ہٹ کر جا رہا ہے، ہمیشہ اس پر ہٹ کر جا رہا ہے۔ مولانا دلائل دیے مفتی صاحب سے 2 گھنٹے تک، 1.5 گھنٹے تک، لیکن سنا بھی نہیں ہے، سمجھا بھی نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد میں نتیجہ یہ نکلا، ان تو قبول نہیں کیا اسلام مسلمانی سے، لیکن ہٹ گیا۔ لیکن اس مناظرے سے رپورٹ آئی ہے ملک بھر میں، پوری دنیا میں، کہ کئی غیر مسلم لوگ 30,000 سے زیادہ لوگ اسلام قبول کیا صرف اس مناظرے کو دیکھ کر۔ مناظرے سے فائدہ ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام مناظرہ کیے کس سے؟ نمرود سے۔ ایک بات سمجھو، اگر مناظرہ کرنا اگر غلط ہوتا تو پوائنٹ نوٹ، نبیوں سے کسی قسم کا چھوٹا بڑا گناہ ہرگز نہیں ہوتا، ان کچھ بولتے سو نبی۔ اب اگر مناظرہ کرنا اگر غلط ہوتا تو پھر ابراہیم علیہ السلام کہیں ان سے مناظرہ کرتے ہیں۔ مناظرہ کرنا چاہیے، دلائل کے ساتھ ہونا چاہیے، لیکن مناظرہ کرنے کے لیے ہمارے پاس دلائل ہونا، اس سے دلائل سیکھو، اس قسم کے مجلسوں میں بیٹھو، آپ کو دلائل ملیں گے، عقلی دلائل ملیں گے۔ اگر کوئی اسلام پر اعتراض کیا آپ جواب دے سکتے ہیں، ہم آپ کو جواب سکھائیں گے قرآن سے، عقلی جواب بھی، نقلی جواب بھی۔ دیکھو نمرود لوگوں کو اپنا سجدہ کرتا تھا، خدا بولتا تھا، تو ابراہیم علیہ السلام کا اس کا دونوں میں ٹکر، مناظرہ ہوا۔
تو ان اپنے آپ کو اللہ بولتا تھا. ابراہیم علیہ السلام اسے سمجھائے, بولے تو کیسا ہو سکتا ہے, وہ اللہ بول کر سمجھائے اسے. اذ قال ابراہیم ربی ارنی کیف ربی الذی یحیی و یمیت. ابراہیم علیہ السلام بولنے لگے ربی الذی, میرا رب وہ ہے, یحیی و یمیت, جو زندہ کرتا ہے مارتا ہے. ابھی سے ان کیا سمجھ گیا, قال انا احیی و امیت. ان بولنے لگا نمرود, ایک کام تو میں بھی کر لیتا ہوں, میں بھی احیی و امیت, میں بھی زندہ کرتا ہوں, وہ امیت مارتا ہوں. ان سمجھا نہیں. ان کیا کرا بولے اس کے بعد میں تفسیر میں قصہ ہے, یہاں نہیں یہ قصہ, وہ اس آیت کے شان نزول میں تفسیر میں بیان کیا گیا ہے کہ ان ایک آدمی کو بلا دیتا جس پر سزا اور قیدی تھا, اسے بلا کر چھوڑ دیتا, اور ایک بے گناہ آدمی کو بلا کر اسے مار دیتا. اسے بول کر کیا بول رہا ہے انہوں, میں خدا بول کر بول رہا ہے. بھائی خدا کا مطلب اسے چھوڑنا, اسے یہ وہ نہیں ہے پیدا کرنا. سو پیدا کرنا, پیدا انڈے لے کو پیدا کرنا دکھا دیکھیں گے نمرود کو. یہ بات ہوئی. جب اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا موت دیتا ہے, ان بات سمجھاش نہیں ہے, حولے کا ماں کر رہا ہے. اب پھر دیکھو ابراہیم علیہ السلام کیا بولے, چڑھی نہیں اسے بول کر ابراہیم علیہ السلام اسے اور دوسرے دلیل دیے, اسے دوسری بات بولے اسے. قال ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا, فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب. فإن اللہ یأتی, میرا رب ہی نہیں کیا بھائی سورج کو ادھر سے نکالتا, یأتی بالشمس, سورج کو ادھر سے نکالتا ہے, مشرق من المشرق. اب تو کیا کرا, دم ہے تو پھر فأتی بها من المغرب. چیلنج کر ابراہیم علیہ السلام سے, مناظرہ کر ان سے, دم ہے تو کیا کر, فأتی بها, لے کر آ سورج کو, من المغرب, مغرب سے. اور کیا کر دیا, فبہت الذی کفر, محبوط ہو گیا, ہوش اڑ گئی اس کے. اس کا پھر کیا کیا, لمبا چوڑا قصہ, 17 پر بھی قصہ ہے. تو بعد پھر ان کو پھر مارنے پر, توڑنے پر, جلانے پر آ گیا. پوائنٹ نوٹ, بھائی بات کیا ہے, جب کسی کے پاس دلیل سے بات کرنے ہاتھ نہیں ہوتا تو پھر وہ آدمی مارنے پر آتا ہے. بات کرنے ہاتھ نہیں ہوتا, دلائل سے, پروف سے, ان مارنے آتا. پھر دلیل والا کیا کرتا ہے, سوال کر تو جواب نہیں بولتا. ان سوال کیا, ان جواب دیتا اسے. اس کے پاس دلیل نہیں تھی, ان بول دی, کیا ہو گیا, فبہت الذی کفر, دلیل نہیں تھی, ہوش کھو گئی اس کی. واللہ لا یہدی القوم الظالمین. یہ قصہ بیان کیا گیا یہاں پر. دوسرا قصہ حضرت عزیر علیہ السلام کا. انہوں ایک بستی سے گزر رہے تھے, وہاں وہ بستی پوری برباد ہو چکی تھی, مطلب سمجھو کہ پوری دیواریں, گاؤں پورا برباد ہو گیا. عزیر علیہ السلام سوچنے لگے بھائی ان کو اللہ کیسے زندہ کرتے. قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها, یہ شہر کو اللہ اس کے مرنے کے بعد پھر اللہ دوبارہ کیسے زندہ کرتے اسے. ایسا سوچ لیے انہوں, مطلب اللہ دوبارہ زندہ کیسا کرتے. تو اللہ تعالیٰ کیا کیا, فاماتہ اللہ, اللہ ان کو موت دے دیا عزیر علیہ السلام کو. 100 عام, 100 سال اللہ موت دیا ان کو. عام 100, 100 کا تو سال, 100 عام, عام کا تو سال, عین سے, الف سے عام نہیں, الف سے عام کا تو عام کھانے کا عام, عین سے عام آیا تو پھر وہ سال ہوتا ہے من عربی میں. 100 عام کا تو کیا, 100 کا تو 100, عام کا تو سال, مطلب 2 ملے تو کیا ہوتا ہے 100 سال. فاماتہ اللہ 100 عام, اللہ عزیر علیہ السلام کو 100 سال موت دے دیا. ثم بعثہ, پھر 100 سال کے بعد اللہ ان کو دوبارہ زندہ کیا. پھر انہوں نے ان کو بولنے لگے قال کم لبثت, پوچھا ان سے پھر تمہیں کتنے دن سو گئے تھے, کتنے دن کے بعد تمہیں اٹھے. انہوں بولنے لگے قال لبثت یوما او بعض یوم, ہو سکتا ہے میں ایک دن, یومن ایک دن سو کو اٹھا ہوں, او بعض, یا پھر دن کا ذرا حصہ سو کو اٹھوں کر بولنے لگے. اللہ فرماتی ہے قال بل لبثت 100 عام, ایک دن 2 دن نہیں جی, آدھا دن نہیں, 100 سال ہو گئے یہاں پر. قال بل لبثت, بلکہ تم کو اٹھایا گیا ہے کیسا 100 سال کے بعد. اب اس سے سمجھنا کیا ہے, اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے وہ. اور ایک ایسا قصہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا. دیکھو ابراہیم علیہ السلام اللہ سے پوچھنے لگے, اللہ اذ قال ابراہیم ربی ارنی کیف تحیی الموتى. ابراہیم علیہ السلام سے اللہ سے پوچھنے لگے اللہ تمہیں مردوں کو تمہیں کیسے زندہ کرتی ہے, اللہ ذرا دکھاؤ مجھے. تو اللہ تعالیٰ بولے ان سے قال اولم تؤمن, ابراہیم کیا تم کو ایمان نہیں ہے, بھروسہ نہیں اٹھا تم کو دوبارہ زندہ. ابراہیم علیہ السلام بولنے لگے قال بلا, کیوں نہیں اللہ اٹھا دی تمہیں, ولکن لیطمئن قلبی, لیکن میرے دل کو کچھ تسلی ہو جانا. تمہیں کیسا کرتی, پروسیس کیا ہے ذرا دکھاؤ مجھے. وہ تمہیں اٹھاتی چل رہا, لیکن پروسیس کیا ہے ذرا دیکھنا چاہتا ہوں, دل کو تسلی ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ بولے ابراہیم علیہ السلام سے قال, اللہ بولے فخذ, لے لو, 4 من الطیر, 4 پرندوں کو لے لو, فصرهن الیک ثم اجعل, پھر ان پرندوں کو, لمبا چوڑا قصہ ہے, اللہ ان کو پالو, ان سے انسیت محبت پیدا کرو, پھر ان سب کو کاٹ دو, سب کو ہلاؤ کلاؤ, وہاں ذرا وہاں ذرا وہاں ذرا ڈالو, پھر بعد میں کیا کرو, ان سب کو بلاؤ. پھر کیا ہو, ثم ادعوهن, بلاؤ ان کو. پھر کیا ہو جائے گا وہ, ثم ادعوهن, بلائیں گے آپ تو پھر یاتینک سعیا, وہ فاسٹ آپ کے پاس آ جائیں گے.
वहाँ उसका टुकड़ा, वहाँ उसका टुकड़ा, मिल को है क्या कला गला को, किसका टुकड़ा कौन सा कहाँ है, तो सब भी मिल को उठ कर आपके पास आ जाएंगे। इससे भी क्या साबित हो रहा है, बादल मौत के बाद दोबारा जिंदा होना, वो साबित हो रहा है इससे। उसके बाद अल्लाह ताला ने सदक़े के मसाइल बयान किया, 2 सफ़े अड़ी सफ़े। फिर उसके बाद में अल्लाह ताला ने सूद की अल्लाह हुर्मत को और उसके गुनाह को अल्लाह बयान किया। सूद लेना भी नहीं, खाना भी नहीं, देना भी नहीं, क्या भी होना नहीं। देखो सूद के बारे में अल्लाह ताला ने यहाँ बयान फरमाया कि सूद खाने वाले के लिए अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़इल्लम यफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूली, अल्लाह का और उसके रसूल का सूद खाने वाले से, रिश्वत वड्डी खाने वाले से अल्लाह का जंग का ऐलान है। देख लेंगे अल्लाह चैलेंज कर रहा है उससे, रसूलुल्लाह अल्लाह ताला। अब कौन लड़ता, किसके पास दम है अल्लाह से लड़ने के वास्ते? नहीं लड़ने दम है तो फिर छोड़ दो सूद को। देखो ये तो ये बात। अब यहाँ एक बात समझो ज़रा, जब टक्कर होती है दुश्मन में, आपस में लड़ी होती है, तो उस वक्त दुश्मन क्या करता है, सामने वाले की कीमती चीज़ छीनने की कोशिश करता, हथियार छीनने की कोशिश करता, या फिर उसको अपने सरेंडर में लेने की कोशिश करता है, उसकी कीमती चीज़ देने की कोशिश करता है। जब मुसलमान बंदा सूद खाता है तो मतलब क्या है, अल्लाह से जंग का ऐलान कर सका कौन। अब अल्लाह से जंग होगी तो अल्लाह ताला क्या करेंगे, कीमती चीज़ अल्लाह के पास कौन सी है, ईमान, फिर अल्लाह ईमान छीन लेंगे। फिर बंदा सूद खाता है, अगर उसे हलाल समझेगा ईमान चले जाएगा। अगर हराम समझ को खाता है हराम समझता है, हलाल समझ का ईमान चले जाता। हराम समझ को खाता रहता है, खाता दिल सख्त हो जाता है, दिल की बात सुनने नहीं होता उसे, दब्बूता है सब बात सुन को उसे। कितने लोग होंगे इस किस्म के बयान सुनकर उलमा को पेशानी को बसा देंगे, उलमा मौलाना आज बड़ी ज़बरदस्त बयान की है, मैं किस बीमारी में था आप मुझे मेरा ट्रीटमेंट कर दी बोलकर कौन इस किस्म के बयान सुनकर उलमा को शाबाश बोलेंगे। खाली नमाज पढ़ो, तहज्जुद पढ़ो, ये बोलना इस किस्म के बयान नहीं होना। नहीं, बुराई भी सुनना हमें, ये छोड़ना। डॉक्टर के पास का तो क्या करता है वो, फीस लेकर काट को चढ़ता है वो, हमें फीस नहीं ले रही। यहाँ पर हमारे अंदर जो बीमारी है ट्रीटमेंट चुके करी फ्री में, कुरान के ज़रिए से फिर करा लो ट्रीटमेंट, जन्नत में, वरना फिर जहन्नम में फिर ट्रीटमेंट हमारा होगा, फिर वहाँ पर हथौड़ियों से होगा और बड़े सख्त अज़ाब होंगे। तो एक बात तो ये अल्लाह ताला क्या कर देंगे, उसका अल्लाह ईमान से अल्लाह ले सकते हैं। दूसरी बात, अगर आदमी हराम को हलाल समझेगा ईमान चले जाएगा। अगर हराम समझकर खाता रहता है तो फिर उसे कंटिन्यू हराम समझता भी है, खाता भी है, तो अल्लाह ताला उसे तौबा की तौफीक नहीं देते। फिर नहीं, कैसा मिसाल इसकी, मुँह लग गया माफ़ कर लो, ख़त्म, लगाता है माफ़ कर लो बोलता है, लाशी मारता है माफ़ कर लो बोलता है, नखरे क्या बोलकर बोलते नहीं। अल्लाह ताला भी खाता है माफ़ कर लो, खाता माफ़ कर लो। भाई माफ़ी चाहना चाहता है क्या, तोबा मुझे माफ़ करना है, छोड़ डाल वो लात मार खुद को, आ जा मेरे रास्ते पर, खातू माफ़ी चाहता हूँ, खातू माफ़ी चाहता हूँ, नहीं होता वो, हमें बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्या बर्दाश्त कर सकते फिर, नखरे क्या बोल, अल्लाह ताला बोल दी। तो एक बात तो ये समझ में आ गई बात। और एक बात, हदीस में कई हदीसों को जमा करके एक बात बोल रहा हूँ, सूद का 1 पैसा खाता है बंदा तो अपनी माँ से 1 पैसा खाए तो 70 मरतबा जिना कर सर का, फिर अपनी माँ से। अब कौन इसे सुनना भी बर्दाश्त नहीं होता, हमको सुनने बर्दाश्त नहीं हो रहा है लेकिन खाने बर्दाश्त हो रहा है। ये बात ही नहीं क्या, हदीस में है बात। ये लोगों को बताओ ऐसा 1 पैसा क्या तो अपनी माँ से 70 मरतबा जिना कर सका, बोलो खाना बोल लेता, अल्लाह अकबर का बोल को, अल्लाह अकबर बोल रहा है, छोड़ रहा क्या तू, नहीं छोड़ रहा है, छोड़ना, अल्लाह अकबर बोलो को बात अलग है, लेकिन छोड़ना है। असल मुझे दाद नहीं होना सो अल्लाह सुभान अल्लाह, छोड़ना होना सो मुझे, मतलब अल्लाह को छोड़ना होना है, अल्लाह वो बोलते हैं। एक तो ये बात हो गई यहाँ पर। उसके बाद अल्लाह ताला ने मुआमलात को ला बयान किया, बिज़नेस के मसाइल, लेन देन के मसाइल, रहन के मसाइल, गिरवी उसके मसला बयान किया। बिज़नेस करना है, किसी से लिखा बड़ी करना है तो किसी से कोई पैसे लेना है, ख़र्च बाकी की तो क्या, तो लेन देन का तो क्या करना है, कितने दिन गवाह होना, मर्द हो तो कितने गवाह होना, भाई को तो कितने गवाह होना, अल्लाह बहुत तफसील से बयान किया है मामलात को। फिर रहने के मसला बयान किया है। सूरह बकरा यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। आखिर में सूरह बकरा के आखिर में इंसान अल्लाह अपनी बेबसी, अपनी गलतियों को अल्लाह ताला के सामने पेश करता है, अल्लाह मैं कसूरवार हूँ, अल्लाह मुझसे कोई भूल हो गई, गलती हो तो मुझे पकड़ना फरमा, माफ़ फरमा। इंसान अल्लाह से दुआ कर रहा है। सूरह आली इमरान, आली इमरान माना क्या है, आल घर वाले, बीवी बच्चे, इमरान इमरान दो में तो क्या होता, इमरान के बीवी बच्चे। तो इसमें इमरान अलैहिस्सलाम के बीवी बच्चों का किस्सा बयान किया गया है। और इमरान का तो कौन है नो, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नाना ही नो, उनका किस्सा यहाँ बयान किया गया। एक पॉइंट की बात देखो, कुरान में मोहम्मद नाम का सूरा तो है लेकिन मोहम्मद आले मोहम्मद सूरा नहीं है। 26वें पारे में हामीम में मोहम्मद सूरह मोहम्मद तो है लेकिन आले मोहम्मद नबी की बीवी बच्चों का तज़किरा वहाँ कुरान में नहीं है। वो तारीख़, वो हिस्ट्री है वो। अल्लाह देखो आले इमरान अल्लाह सूरह के अंदर
عیسیٰ علیہ السلام کے ان کی امی کا قصہ، ان کے نانی کا قصہ اللہ بیان کر رہا ہے، کئی کو بیان کر رہا ہے، کیا ضرورت ہے؟ اس سے پہلے کئی بار بول دیا پوائنٹ میں یہ پھر بول رہا ہوں، سمجھو ذرا۔ اللہ قرآن جس پر نازل ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے نام سے سورہ تو ہے، لیکن ان کے گھروں، ان کے دادا باوا نانا سب کس کا نام قرآن میں نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی قرآن میں محمد بول کر صرف 4 مرتبہ ہے، بقیہ نہیں ہے۔ فرعون کا نام 70 پر 4 مرتبہ ہے، کئی کو ہے ویسا، اس سے پہلے بتا دیا تھا میں، بولنے کا موقع نہیں ہے، فاسٹ چل رہا ہے، جلدی سنا۔ تو دیکھو آل عمران ہے، وہ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آل اولاد گھر والے کو نام سے سورہ کیوں نہیں اتارا؟ وہ بولو نہ بولو، وہ یاد آتا ہے، وہ ہے تو ہے، سوچو اللہ اسی تفصیل سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی امی، ان کے نانی، اتنا ان کا ٹاپک کیوں بیان کیا، ان کے نام سے سورہ کیوں اتارا؟ اس لیے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ ہر ایک آدمی اپنے آپ کو عیسیٰ مہدی بول کر اس قوم کو گمراہ کرے گا، اس قوم کے جوانوں کو گمراہ کرے گا، اس قوم کی عورتوں کو گمراہ کریں گے لوگ، میں عیسیٰ میں مہدی بول کر۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے صحیح عیسیٰ کون، صحیح مہدی کون اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ قرآن میں اللہ نے صحیح عیسیٰ کی کوالٹیز بیان کیا، حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مہدی کی کوالٹیز بیان کی ہے۔ یہ بات ہے۔ ہوا کیا یہاں پر آل عمران مانا سمجھ میں آ گیا؟ عمران کے گھر والے مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا، ان کا قصہ، ان کی فیملی کا قصہ بیان کیا گیا اس سورے میں۔ اب یہاں اسٹارٹنگ میں دیکھو، نجران کے 60 عیسائی لوگ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، نجران کے 60 عیسائی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، وہ لوگ بحث کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کرتے ہیں۔ کیا بارے میں بحث کرتے ہیں؟ قرآن کی آیت سے بحث کرتے ہیں وہ لوگ۔ کیا بحث، کیا بارے میں، ٹاپک کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے قرآن مجید میں روح اللہ، کلمۃ اللہ، اللہ عیسیٰ علیہ استعمال کر کو ہے، تو وہ الفاظ کو پکڑ کر وہ لوگ روح اللہ، کلمۃ اللہ، ان الفاظ کے ذریعے سے وہ لوگ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ انہوں اللہ ہے کا قول کو ثابت کرنے کے لیے نبی سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرنے آگے، وہ لوگ ڈیبیٹ کرنے آگے۔ پہلے کیا کیے وہ لوگ؟ شعر شاعری کے ذریعے سے، کویتا بولتے نہیں، کویتا لو، شعر شاعری، اپنا ایک شاعری کو لائے، ان کو اپنے شاعری پر ناز تھا، اپنے شاعری کو کھڑا کیا، اور شعر شاعری کے انداز میں عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے ثابت کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شاعر کو بٹھائے، ممبر پر بٹھا، حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بٹھائے، چلو جی تمہیں جواب دو ان کا، عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں بول کر جواب دو۔ حضرت حسان بن ثابت جواب دیا ان کو۔ پھر اس کے بعد پھر ان کو ناز تھا خطابت پر، زبان پر، بیان پر، انہوں نے اپنے خطیب کو کھڑا کیے، بیان کرنے والے کو زبردست لچے دار، پھر انہوں نے بیان کیے، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطیب کو کھڑا کیے، صحابی کو، انہوں نے جواب دیا ان کا بیان کے انداز میں۔ پھر جب انہوں دلیل کی شکل میں بات کرنے کے واسطے آئے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کا دلیل سے بات کی ہے۔ مطلب کیا ہے سمجھنے کی بات، پوائنٹ کیا ہے؟ باطل جس انداز سے آئے گا، حق کو بھی، اہل حق کو بھی ہمیں اس انداز سے اس کے مقابلہ کرنے کے لیے ہم کو میدان میں آنا پڑے گا۔ تو باطل کیسا آیا؟ شعر شاعری کے انداز میں آیا، نبی کیا کیے؟ شعر شاعری کے انداز میں اسے جواب دلائے۔ باطل خطابت کے انداز میں، بیان کے انداز میں آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیے؟ بیان کرنے والے کو کھڑا کیے، خطیب کو کھڑا کیے۔ باطل جب دلیل کے انداز میں آیا، نبی کیا کیے؟ دلیل سے جواب دیے، خود کھڑے ہو کر۔ تو یہ اس سے پوائنٹ کیا ہمارے کو سمجھنا کیا ہے؟ باطل جس انداز سے آتا ہے، اہل حق کو بھی اور حق والوں کو بھی اس انداز سے ہم کو میدان میں آنا پڑے گا۔ اس وقت باطل کیسا آ رہا ہے؟ اس وقت باطل سوشل میڈیا کی ذریعے سے ابھرتا ہوا آ رہا ہے۔ ہم کو بھی اس وقت کیا کرنا ہے؟ سبق ہمارے لیے پوائنٹ، میڈیا، سوشل میڈیا، فون نبی کے زمانے میں نہیں ہے، لیکن پوائنٹ ہمیں پکڑنا چاہے تو مل سکتا ہمارے کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باطل جیسا آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب ایسا دیے۔ تو اس وقت کا باطل کیسا آ رہا ہے؟ ڈائریکٹ مناظرہ کرنے نہیں آ رہا ہے، اس وقت کو باطل کیا کر رہا ہے؟ میڈیا سے آ رہا ہے وہ۔ اب ہم کو کیا کرنا ہے؟ اہل حق کو اس وقت میں میڈیا پر کام کرنے کی ضرورت ہے، باطل کو جواب دینے کے لیے اور ہماری قوم تک صحیح پیغام جانے کے لیے۔ وہ بات ہے یہاں پر انہوں جیسا آئے ویسا ان کو سجاب دیے۔ اس کے بعد میں یہودیوں کی چال اور مکاری کو بیان کیا، یہودی لوگوں کی خبیث حرکت کو بیان کیا۔ ایک پوائنٹ میں اس سے پہلے بول دیا تھا، سورہ بقرہ پورا کا پورا وہ مغزوب کی تفسیر ہے، اور سورہ بقرہ پورا کا پورا یہودیوں کا رد ہے۔ اور یہ سورہ عیسیٰ والا ظالین کے تفسیر آل عمران ہے، ٹھیک؟ تو یہ سورہ آل عمران پورا کا پورا یہ عیسائیت کا رد ہے، عیسائی لوگوں کا رد ہے۔ اب اس میں اور 4ویں پارے میں اور بہت سارے مسائل بھی ہے، جنگ بدر، جنگ احد بھی اس کو بیان کیا۔ لیکن مقصد کیا ہے اس کا؟ عنوان ٹاپک کیا ہے سورہ آل عمران کا؟ عیسائیت کا رد۔ مطلب کیا ہے آگے بات آئے گی۔ تو یہودی لوگ کیا کرتے تھے؟ نبیوں کو قتل کرتے تھے، وہ لوگ ناحق ظلم کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال کو چھین لیا، ختم کر دیا، اور ان کو عذاب بھی ہوگا قیامت کے دن، یہ بیان کیا گیا۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر غیر مسلموں سے قلبی تعلق، دلی تعلق ان سے لگانا نہیں ہمیں۔ ذرا پوائنٹ غور کرو، آج یہ بات آ رہی ہے 3ویں پارے کے اندر، سماوی ایک بات آتی ہے، غیر مسلموں سے تعلقات، دلی تعلق نہ رکھو، سماوی ایک بات آتی ہے۔ پھر 6 پارے میں ایک بات آتی ہے، پہلے بول رہا ہوں،
آج تیسرے پارے میں بات آ رہی، دیکھو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، کافروں کو تم اپنا دلی دوست نہ بناؤ مسلمانوں کو چھوڑ کر۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب بات کرنا نہیں کیا غیر مسلموں سے؟ بات کر سکتے ہیں۔ ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے کو گئے تو کیا کیے؟ یہودیوں کو اپنے کنٹرول میں لے لیے، ان سے مصالحت کر لیے، بات چیت لین دین بزنس کر سکتے ہیں، لیکن ان سے قلبی تعلق اپنا ہر کام ان سے پوچھ کو کرنا یہ نہیں ہے۔ اپنی راز کی باتیں ان سے بولنا، اپنے اسلام کی راز کی باتیں ان کو بولنا، ان کو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اب تک ہمارے کو سمجھ نہیں آتا، ہمیں نہیں سنے پورا اسلام، ان کو کیا سمجھ میں آئے گا؟ غیر مسلموں کو بولیں گے تو پھر ان سے لین دین معاملات بزنس کر سکتے ہیں، گھر میں کھانا پکا دیکھو بھیجو غیر مسلموں کو، قرآن بھی دے سکتے ہیں غیر مسلموں کو، کھجور زمزم دے سکتے ہیں، سب چیز دے سکتے ہیں، لیکن ان سے قلبی تعلق ہمیں جوڑنا نہیں ہے، وہ کبھی ہم سے وفاداری نہیں کر سکتے۔ دوسرا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا یہاں تذکرہ بیان کیا، وہی آل عمران کا قصہ بیان کیا۔ کیا قصہ ہے؟ عمران نام کے ایک پیغمبر گزرے ہیں، ایک آدمی گزرے ہیں، مسجد اقصی فلسطین، اس کے امام صاحب تھے، جہاں جنگ ہو رہی نہیں فلسطین، وہ یہودی اسے قبضہ کرنا چاہتی ہیں، تو وہ مسجد کے عمران نام کے اس کے امام صاحب تھے۔ تو ہوا کیا، ان کے بچے نہیں تھے، تو ان کی بیوی کا نام حنا، تو دعا کرتے تھے اللہ سے کہ نظر منت مانگ لیے، انی نذرت لک ما فی بطنی اذ قالت امرأۃ عمران کی بیوی منت مانگ لی، اللہ سے کہا، کیا کہا؟ ربی انی نذرت، میں منت مانگتی ہوں اللہ، ما فی لک، تیرے سے منت مانگتی ہوں، کیا منت مانگتی ہوں؟ ما فی بطنی محررا، اے اللہ اگر میرے پیٹ میں اگر بچہ ہو گیا فتقبل منی، تو اسے قبول کر لے، میں کیا کروں گی اسے؟ میں اسے چھوڑ دوں گی تیرے گھر کی خدمت کے لیے، مسجد اقصی فلسطین بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول، میں اس کی حفاظت کے لیے، اس کی خدمت کے لیے میں اسے وقف کر دوں گی، چھوڑ دوں گی اسے۔ یہ دعا کی انہوں اللہ سے کیا مانگے؟ بچہ مانگے انہوں اللہ سے، کئی کو وہ بھی چھوڑنے کے لیے اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے۔ تو اس زمانے میں وہی تھا، بچوں کو اللہ کے گھر کی خدمت کے چھوڑ دیتے تھے اس زمانے میں، لیکن اس زمانے میں چھوڑ سکتے، لیکن کم سے کم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سیکھنا چاہیے۔ دیکھو فلما وضعتھا، انہوں بچے کی دعا کی ہے، لیکن ہوا کیا؟ ان کو بچی ہوئی ہے۔ جب انہوں بچی ہوئی تو بولنے لگے اللہ سے، قالت، انہوں بولنے لگے ربی انی وضعتها انثى، اللہ میرے یہاں تو بچی ہو گئی ہے۔ اللہ بولنے لگے واللہ اعلم بما وضعت، ارے میں جانتا ہوں تم کو کیا ہوا بول کر، تمہارے پاس کیا پیدا ہوئی میں جانتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں ولیس الذکر کالانثى، تمہیں ان سے کیا مانگے تھے؟ بچہ مانگے، اگر وہ بچہ ہوتا تھا تو پھر ایسا نہیں ہوتا تھا مریم کے سر کا۔ اللہ فرماتے ہیں ولیس الذکر کالانثى، بچہ بچی کی طرح نہیں ہوتا۔ ایک بات سمجھنے کی، کبھی کبھار اس زمانے میں تو کسی بھی کیا نہیں بول سکتے، بچے سب ناشتہ ہو کو ہے، تربیت نہیں ہو بچپن سے، ہماری تربیت نہیں ہو کہ ہمارے بچوں کی تربیت کیا ہوگی۔ ایک زمانہ تھا بچے چھوڑ دیے تو بھی ماں باپ کو، بچیاں بھائی کے بچے چھوڑتے رہتے ماں باپ کو، لیکن اب سب بھی چھوڑ چلے جا رہی۔ تربیت ہوگی تو پھر بچہ بھی نہیں چھوڑے گا، تربیت ہوگی تو، تربیت نہیں ہوگی تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ایک مہینے پہلے کا قصہ، عرب میں ایک 50-60 سال کا بوڑھا آدمی، بھائیوں میں جھگڑا ہوا اور وہ جھگڑا کیس کورٹ کو گیا، کیا واسطے؟ پراپرٹی کے واسطے نہیں، ماں کو میں رکھ لے تو رکھ دوں گا کو، میرے فون میں فوٹو ہے رپورٹ ہے، ماں کو میں رکھ لوں تو میں رکھ دوں گا، بڑا بھائی میں کو میں بول کو، ایسا لڑ لیتی ہیں دونوں یہاں بھیا ماں باپ رکھنے کے واسطے۔ تو تربیت ہوگی تو ویسا ہوگا، پھر ورنہ نہیں بولے تو پھر مجھے نہ کو بول کر بولتی رہو گا پھر یہ۔ تو دیکھو واللہ ہوگا آگے، آج دیکھو مریم کا نام اللہ رکھے، وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اللہ نام رکھے ان کا، یا پھر حضرت حنا نام رکھے، تو پھر اس کے بعد دیکھو انی اعیذها بک، نام مریم رکھے ان کا، حضرت حنا نام رکھے، اللہ کو نام اچھا رکھے، اچھا لگا، وانی اعیذها بک، اس کے بعد انہوں نے اللہ سے پناہ مانگی، کیا پناہ مانگی؟ حنا نے، مریم کے اماں نے، وانی اعیذها بک، اللہ میں تجھے اس بچی کو اور بک وذریتها من الشیطان الرجیم، اس مریم کو بھی اس کے بچوں کو بھی نسل کو میں کیا کر لوں؟ تیری حفاظت دیتی ہوں اللہ کرو بولنے سو۔ پوائنٹ یہاں سے ایک بات، بچے اگر بچوں کو شیطان کا اثر ہوتا ہے یا پھر بچوں نافرمان ہو جاتی بول کر اگر خدشہ ہے، پیدا ہوئے سو بچوں کے واسطے ہی نہیں، کیا یہ دعا پڑھ کو پھونکو ان کو، شیطان ٹچ نہیں کرتا پھر، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یہ پڑھ کو پھونکو پیدا ہوئے سو بچوں کو، یا نافرمان ہے بچہ یہ پڑھ کو پلاؤ پانی، بچہ فرماندار بتاتا سبق ہے اس سے۔ پھر اس کے بعد میں مریم کو حضرت زکریا علیہ السلام ان کے خالوا چنو، زکریا علیہ السلام انہوں اپنی تربیت میں رکھ لیتی ان کو، پھر لمبا چوڑا قصہ ہے کون تربیت کرنا کا بول کو، انہوں عمران بولنے والے انہوں پیٹ پہ رہتی مریم، ان کے بابا کا عمران کا انتقال ہو جاتا، پھر زکریا علیہ السلام خالوا چھوڑتی مریم کو، انہوں ان کی پرورش کرنے کے واسطے سوچتی، لیکن لوگ سب کیا بولتی، بھائی ہمارے امام صاحب تھے عمران، ہمیں سب جنے میں تربیت کرتا ہوں، میں تربیت کرتا ہوں، میں پالتا ہوں کو سب جگہ بولتے رہتی،
ایک سمجھنے کی بات یہاں پر، اگر اس وقت میں اس زمانے میں اگر کسی امام صاحب کا انتقال ہو گیا تو پھر پبلک ایسا کرتی کیا؟ ان کے بیوی بچوں کے ساتھ ایسا کرتی ہے، ہمیں پالتی مل کر سبق ہے ہمارے لیے۔ عمران کا جب انتقال ہو گیا تو ان کی بچی مریم کی تربیت کے لیے پوری قوم بیتاب ہے، ہمیں کرتی لڑنے کو ہو رہی ہے، یہ ہو رہی ہے نا۔ بعد میں پھر اللہ کی طرف سے حکم آیا، خلما نامہ لکھو، کیا کرو، سمندر میں ڈال دو بول کر، پھر سمندر میں ڈال دیا تو پھر نام آیا زکریا علیہ السلام کا۔ پھر بولے لوگ نہیں تو کیا کی کرے بول کر پھر ڈالتی 2 بار۔ بعد میں پھر ان کے خالہ زکریا علیہ السلام انہوں نے پالتی ہے ان کو، پھر زکریا علیہ السلام ان کو پالتے رہتی ہیں، دیکھ لیتے رہتی ہیں ان کو، مسجد میں جو ایک کمرہ بنا کے ڈالتی ہیں ان کو، مسجد اقصیٰ میں انہوں کھاتی پیتی وہاں رہتی ہیں انہوں۔ تو پھر اس وقت کیا ہو جاتا، کبھی کبھار ان کو لا کو کھانا آ دیتے رہتی ہیں حضرت زکریا علیہ السلام۔ ایک بار آتی ہے مریم کے پاس زکریا علیہ السلام، لاکھ دل دال کو چل کے رہتی، کھانا گیا دیکھو، آن میں کسی جگہ باہر جا کو آنے لیٹ ہو جاتا، آج دیکھے تو کیا مریم کے پاس بے موسم کے پھل رہتی، مطلب اس وقت تو آم کا موسم نہیں ہے، اس وقت ان کے پاس آم کے موسم رہتی۔ تو زکریا علیہ السلام دیکھ کو، کیا بات تیرے پاس ایسے پھل ہے؟ تو پوچھتی، قال یا مریم انا لکی ھذا، یہ کہاں سے آ گئے تیرے پاس بے موسم کے پھل؟ تو مریم بولنے لگی، قالت هو من عند اللہ، یہ بے موسم کے پھل میرے اللہ کے پاس سے آئے بول کر بولتی ہوں۔ تو اس وقت تک زکریا علیہ السلام کو بچے نہیں رہتے، تو لوگ کیا کرتی، بھائی میں ان کو لاکھ کر کو چلے گیا، کھانے کے لیے چیزیں نہیں تھے، اس کے پاس بے موسم کے پھل آ گئے، لاکھ کر کو ہے، پھل تازے اس کے پاس ہے تو کیسا بول کر بول، تو کیا بولتی ہوں اللہ کے پاس سے بول کر بول رہی ہے۔ تو زکریا علیہ السلام کیا بولے، جب تک ان کو بچے نہیں تھے، انہیں بوڑھے ہو گئے رہتی، ان کی بیوی بھی بانجھ ہو گئے، بچے نہیں تھے ان کو بھی، تو زکریا علیہ السلام کیا کرتی، او خدا اللہ، اس کو تو کمرے کے اندر لاکھ کر کے تو دے سکتا ہے روزی، مجھے بچے نہیں ہے تو دے سکتا ہے، اور اللہ سے مانگتی ہے، وہی دعا بازو میں ہے، ہنالک دعا زکریا ربہ، زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، اپنے لیے نیک بچوں کی، پاکیزہ بچوں کی دعا کی۔ اس سے 2 باتیں، ایک بات، پہلی بات کیا ہے، ولی کو دیکھ کر، ولی کی کرامت کو دیکھ کر ولی سے مانگنا شرک ہے، ولی کی کرامت کو دیکھ کر ولی کے خدا سے مانگنا یہ اسلام ہے، ایک بات تو یہ۔ دوسری بات کیا ہے، دوسری بات ہے بچے نہیں ہے تو کیا کرنا ہے، اللہ سے دعا کرنا ہے، یہ بھی دعا کر سکتے ہیں، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، جب اللہ سے بچے مانگے تو کیا کرنا ہے، اے اللہ مجھے خالی بچے دے کو نہیں بولنا، اچھے بچے دے بولنا، جیسے ہم بچے مانگو کیا بولیے نا، من لدنک ذریۃ، خالی بچے نہیں طیبہ، پاکیزہ، اچھے بچے دے کو دعا مانگی۔ پوائنٹ کیا ہمارے لیے، بچے نہیں تو کیا کرنا، نیک بچے دے کو دعا کرنا۔ اللہ اللہ ان کو بشارت دیا فرشتے کے ذریعے سے، فنادت الملائکہ، تو فرشتے آ کو بولتی ہے ان کو کہ تم کو بچہ ہوگا، یحییٰ نام ہوگا اس کا، وہ ایسا نبی ہوگا، بتاتی ہے ان کو، وہ ہے یہاں پر۔ پھر اس کے بعد بھی ان کا قصہ ہے، مریم کا، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتی، پھر ان کو یہ بھی قصہ یہاں بھی ہے، 16 پارے کے اندر بھی ہے۔ فرشتہ آ کو مریم کو بولتا کہ تمہارے کو بچہ ہوتا، بول کو بولے تو مریم بھائی میرے کو کوئی آدمی ٹچ بھی نہیں کیا ہے تو پھر مجھے بچہ کیسا ہوگا بول کر بولتی رہو، وہی بولتی، ولم یمسسنی بشر، مجھے کوئی مرد چھوا بھی نہیں ہے، پھر بچہ کیسا ہوگا، قال كذلك الله يخلق ما يشاء، فرشتے نے کیا کہا، بھائی اللہ ایسا پیدا کرتا، تمہیں ڈرنا کو بول کر ان کے گریبان کے اندر فرشتہ خود پاک ہو جاتا، بعد میں اللہ بچہ دیتا ہوتا ان کو، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو جاتی بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام۔ پھر اس کے بعد انہوں بھی ان کے کچھ معجزات یہاں بیان کیے گئے عیسیٰ علیہ السلام کے۔ پھر اس کے بعد میں عیسیٰ علیہ السلام کو یہودی لوگ قتل کرنے تل جاتی ہیں، پھر عیسیٰ علیہ السلام اپنے لوگوں کو، حواریوں کو بلاتی ہیں، میری کون مدد کرتا بول کر، تو لوگوں میں سے ایک آدمی مدد کرتا بول کر بولتا، اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیتی اوپر، اور عیسیٰ علیہ السلام کی شکل ان کے ایک آدمی کو دے ڈالتی ہیں، وہ لوگ ان کے شکل والے آدمی کو مار ڈال کو، یہودی لوگ عیسیٰ کو مار دیا سمجھتی ہیں، اور پھر کیا بولتی بولو، اب یہ تو یہودیوں کی بات، یہودیاں کیا سمجھتی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو ہمیں قتل کر دیا سمجھتی ہیں بول کو بولتی ہیں۔ اب عیسائی لوگ کیا سمجھتی ہیں، عیسائی لوگ کیا سمجھتی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ مار ڈال کو، انہوں کیا سمجھتی ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ بول کر بولتی ہیں، اور پھر اللہ کے ربوبیت میں، اللہ ہونے میں عیسیٰ علیہ السلام کا بھی دخل ہے بول کر بولتی، پارٹنرشپ ہے اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو بولتی، پھر اللہ بھی، عیسیٰ بھی، مریم، تینوں مل کر اللہ بول کر بولتی ہیں، اسے بولتے عقیدہ تثلیث، تینوں کا عقیدہ یہ، مطلب اللہ بھی اللہ عیسیٰ بھی اللہ مریم بھی اللہ، یہ تین کو ملا کو بولتی ہوں، اللہ اس کا رد کر رہا ہے یہاں پر۔ تو عیسائی لوگ کیا بولتی ہیں، دیکھو ذرا پوائنٹ کی بات، غور کرنے کی بات، عیسائی لوگ کیا بولتی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ مانتی، دوسرا عیسیٰ علیہ السلام کو کیا اللہ کا بیٹا مانتی، کہتے بار ماننے کا تمہیں ایک تو کم سے کم ماننا آدمی کو، کہتے مان سکتی کیا کچھ آدمی کو، اللہ بھی کہتے اللہ کے بیٹے بھی، انہوں بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ اب پھر اور ایک بات بھی کیا ان کے عقیدوں میں سے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ مننے مار ڈال کو، اپنے بیٹے کو مننے مار ڈال کو، ان کو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے لوگوں کو اللہ گناہ معاف کر دیا کرتے۔ ایک سمجھنے کی بات، عقل کی بات، مثال کے طور پر تمہیں سوپ میرے عاشقاں کا کو بول کو، تمہارے کو میں گناہ معاف کرنے کے واسطے، تمہاری خوشی کے واسطے میں میرے بچے کو کر ڈال دوں کیا،
انسان اپنے چاہنے والوں کے واسطے اپنے بچوں کو ذبح نہیں کر سکتا. خدا چلو ان کے سمجھنے کے حساب سے، عیسائی لوگوں کے سمجھنے کے حساب سے اگر ہمیں اللہ کا بیٹا مان لیں گے، نہیں ہے ان کے حساب سے. تمہارے کو معاف کرنے کے واسطے اللہ اپنے بیٹے کو مار ڈالتا کیا؟ جب تو نہیں مارتا اپنے بیٹے کو، اللہ کیوں مارتا ہے؟ عقل سے بھی یہ عقیدہ غلط ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننا، اللہ ماننا غلط ہے. یا اس کا بھی رد کیا گیا ہے یہاں پر. تو یہاں دو لوگوں کا بھی رد ہے، عیسائی لوگوں کا بھی رد کیا گیا اور یہودی لوگوں کا بھی رد کیا گیا. اللہ ان کو اٹھا لیا، اللہ یہاں فرماتا ہے متوفی کا ورافیوں کا، اللہ ان کو اٹھا لیا وہ فرماتا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہاں عیسیٰ علیہ السلام کا تفصیل سے ایک بات بیان کیا ہے. عیسائی لوگ وہ جو لوگ آئے تھے نہیں کیا نبی کے پاس، نجران کے لوگ 60 لوگ، وہ مناظرہ چل رہا ہے یہاں پر. انہوں کیا بولتے ہیں یہ بات بڑی اہم ہے. عیسائی وہ لوگ آئے تھے نجران سے 60 لوگ، انہوں نے سب سے بولتی تمہیں کئی کو ہمارے نبی کو، ہمارے پیغمبر صاحب کو، عیسیٰ علیہ السلام کو تمہیں اللہ کا بیٹا نہیں مانتے کہتے تو خالی اللہ کا بندہ بولتی ہیں تو تمہیں بول کر ہمیشہ سے بولتی ہو. ہاں وہ بولتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس کے بعد انہوں بولتی، وہ لوگ جوش میں جذبے میں آتی، ایک پوائنٹ بولتی ہیں، لاجک استعمال کرتی. اسلام کے پاس لاجک کیا بھی چلتی نہیں، لاجک بولتی انہوں کیا سمجھ جاتی انہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے سکتے نہیں بولتی انہوں. کیا سوال کرتے ہیں انہوں؟ کبھی کوئی انسان بغیر باپ کے پیدا ہوا کیا؟ ایسا بولتی ہوں. کیا کبھی کوئی انسان بغیر باپ کے پیدا ہوا کیا بول کر بولتی ہیں. وہ عیسائی لوگ ہیں نجران سے. ایسو دیکھو لا کیسا ہے، مطلب کیا انہوں بولنے کا مطلب کیا ہے؟ بولو کبھی کوئی انسان بغیر باپ کے پیدا ہوا کیا مطلب کیا ہے؟ انسان بولو تو اسے باپ ہے تو باپ کے ساتھ پیدا ہوتا ہوں. اب عیسیٰ علیہ السلام کو باپ نہیں ہے بول کر نہیں جی باپ ہے، وہ باپ خدا کو ثابت کر رہی ہوں. وہ تب ڈیپ میں مطلب ہے اس کا، وہ بول رہی سونا پوائنٹ لاجک. اب انہوں سمجھ گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دیتے بولیے نو، ڈیپ تک جاتے نہیں بولیے نو. ڈیپ بھی نبی کا صدقہ ہے، وہ ڈیپ ہی نہیں کا ڈیپ گہرائی، وہ ڈیپ بھی نبی کا صدقہ ہے. پھر نبی کو کیا پسائیں گے؟ ابھی جواب دیا ان کو. دیکھو یا وہی 600 ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. عیسیٰ علیہ السلام جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیے بھائی تمہیں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہیں کو مانتی ہیں، وجہ کیا ہے؟ بغیر باپ کے پیدا ہے اس کو تمہیں ان کو اللہ کا بیٹا مانتی ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتی ہیں ان کو ارے تمہیں باپ نہیں اس کو، اگر تمہیں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتی بولے تو عیسیٰ علیہ السلام کو تو کم سے کم ماں تو ہے مریم. آدم کو دیکھ ان کو اماں بھی نہیں بابا بھی نہیں ہے، ان کو بھی اللہ کا بیٹا مانو. جب آدم علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانیں گے تو پھر انہوں سب بھی اللہ کے بیٹے بھی. جواب کیسا دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کوئی چیز ہو یہاں پر ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. عیسیٰ کی مثال آدم کی طرح ہے. اللہ ان کو پیدا کیا آدم کو، ان کو بھی اللہ پیدا کیا. سو خلقہ من تراب، اللہ ان کو مٹی سے پیدا کیا، ان کو اللہ مٹی سے پیدا کیا. ہاں البتہ ایک فرق ہے یہاں پر. مفسرین فرماتے ہیں ہر انسان کے پیدا کرنے میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک اللہ کی قدرت کام کرتی ہے، دوسرا انسان کی منی ہوتی ہے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے میں اللہ کا حکم ہے، انسان کی صحبت کا دخل نہیں ہے. ایک پوائنٹ کی بات مفسرین فرماتے ہیں وہ. اس کے بعد پھر وہ یہاں پر ختم ہو گیا ہے. پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہودی لوگ، انہوں بھی یہودی تھے بولتے بولتے کہاں تک ہے جھوٹ بولنے کا. ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے کہتے ہیں. اللہ بولتی ہے ان کو جب ابراہیم علیہ السلام تھے یا میں ان کو بناتا تھا تب تمہیں دیکھے کیا. اللہ ان سے لاجیکلی اللہ بات کر رہا ہے ان سے، یہودی لوگوں سے. اللہ فرماتی ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. ارے ابراہیم تو وہ یہودی بھی نہیں تھے، عیسائی بھی نہیں تھے بلکہ وہ کون تھے؟ ولکن کان حنیفا مسلما، انہوں تو سچے پکے ہمارے وفادار تھے. انہوں وما کان من المشرکین، انہوں مشرک نہیں تھے. انہوں اللہ یہ بول رہے ہیں، تو کیا بول رہے ہیں؟ یہودی تھے بول رہے ہیں. آگے بات ہے نبیوں کے بارے میں کہ نبیوں سے اللہ تعالیٰ وعدہ لیا. کیا وعدہ لیا اللہ تعالیٰ نبیوں سے کہ جب تمہاری موجودگی میں تمہارے زمانے میں اگر میرے پیغمبر محمد آ جائے تو تمہیں کیا کرنا؟ تمہیں ان پر ایمان لے کر آنا، ان کی تمہیں مدد کرنا. ایک بات یہاں پر حالت پر ذرا ڈپینڈ کرتا ہوں اسے. ابھی ایک سوشل میڈیا پر کچھ لوگ ہیں ان کو بولتے مہدوی فرقہ. وہ لوگ کیا کرتے معلوم؟ اس قسم کی آیتوں کو رکھ کر کیا بولتے معلوم؟ انہوں مہدی کو مانتے. کیسا مانتی انہوں مہدی کو نبی مانتی. وہ بھی کیسا مانتی ہیں؟ قرآن سے مانتی ہیں. اس آیت کو پکڑنے کو مانتی ہیں. اس آیت سے مراد کیا ہے؟ اللہ نبیوں سے بول رہا سو تمہارے زمانے میں اور نبیوں کی امتوں سے بول رہا ہے کہ تمہارے زمانے میں اگر محمد آ گئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرو؟ تمہیں ان کو مانو، ان کی تمہیں فالو کرو، مدد کرو. اللہ یہ بول رہا ہے نبیوں سے، نبیوں کی امتوں سے. لیکن اب اسے پکڑنے کو یہ مہدوی فرقے کے لوگ کیا بول رہی؟ یہاں جو اللہ وعدہ لیا نبیوں سے ایک نبی آئے گا اسے تمہیں مدد کرو، اس پر ایمان لاؤ بول کر، اس سے مراد مہدی بول کر بول رہی ہوں. مطلب انہوں مہدی آنے والے مہدی وہ جو ولی ہوں گے انہوں نبی کی چھوٹی بیٹی فاطمہ کی نسل سے ہوں گے. ان کو انہوں ایک ولی ہوں گے، لیکن ان کو انہوں کیا درجہ دے رہی انہوں؟ قرآن کی آیت کے ذریعے سے ان کو نبی کو ثابت کر رہی ہوں، قرآن کے ذریعے سے ثابت کر رہی ہوں.
اب تمہیں لوگ اگر اس قسم کی باتیں ہم سے نہیں سنیں گے تو پھر اس سے کون مطلب مراد ہے بول کر نہیں سمجھیں گے، پھر یوٹیوب پر ان کو سن لیں گے تو پھر قرآن سے سمجھاتی ہے، قرآن کھول کر انہوں اسکرین پر قرآن بھی چلتا رہتا ہے، انہوں بولتے رہتی ہیں، مطلب قرآن پڑھتی ہیں لیکن مطلب اپنا بیان کرتی ہیں، صحیح مطلب کیا ہے اس کا؟ نبیوں صلی اللہ وعدہ لیا تو مطلب کیا ہے؟ تمہارے زمانے میں محمد آ گئے تو ایک نبی آئے گا، وہ اگر تمہارے زمانے میں آ گئے تو ان کی اطاعت کرو، اس سے وہ آئے گا، کون مراد ہے اس سے؟ مہدی نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے۔ اب یہ لوگ مہدی فرقے کے لوگ اس حضرت مہدی کو مانتے ہیں، وہ غلط بات ہے، ہمیں ان کے بیانوں کو، اس لیے یوٹیوب پر ہمیں کسی کے بیانوں کو سننا نہیں ہے، اگر کسی کو سننا تو پوچھنا چاہیے ہم کس کو سن سکتے ہیں، کون اہل حق ہے سچے ہو کر ہمیں پوچھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔